بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں دانیال عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دانش ٹیوشن سینٹر۔ ہمارا آج کا موضوع غزل اور نظم میں فرق کیا ہے، شعری لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، اصطلاحی لحاظ سے۔ سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں غزل کی، تو مختلف گرامر میں، مختلف لغات میں اس کے مختلف معنی دیے گئے ہیں۔ غزل کا معنی عورتوں کی آپس میں باتیں کرنا بھی لیا جاتا ہے۔ غزل کا معنی آٹا گوندنا، یہ عمل بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غزل کے معنی ہرن کے چھوٹے بچے، معصوم بچے کو، ہرن کے بچے کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ جسے میں بہتر معنی سمجھتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ جب ہرن اپنے شکاری کے پنجے میں ہوتی ہے تو جب اس کی وہ آخری چیخ نکلتی ہے اسے کہتے ہیں غزل، کیونکہ یہ غزل کوئی بھی شاعر کی، جیسے کہ اس کے پہلے معنی میں یہ بات آتی ہے کہ عورتوں کی آپس میں باتیں، جب عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ جب آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے عورت، جو اس کے دوسرے معنی میں نے بتائے، اس میں بھی وہ پوری طرح مگن ہوتی ہے، یعنی کہ دل سے نکلی ہوئی آواز۔ ہرن کی آخری چیخ بھی دل سے نکلی ہوئی آواز ہوتی ہے۔ غزل کے لغوی معنی دل سے نکلی ہوئی آواز کے ہوں گے۔ 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں پہلا سوال اردو کے پیپر میں اسی چیز کا آتا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو غزل کی تشریح کرتے ہوئے غزل کا ہر ایک شعر کا مفہوم الگ ہوتا ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ غزل کے کم از کم 5 اشعار اور زیادہ سے زیادہ 17 اشعار پہ مشتمل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے نظم کی۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کسی ایک موضوع پہ لکھی جاتی ہے، کسی ایک کردار یا ایک کردار کی خوبی کی تعریف کی پہ لکھی جاتی ہے۔ وہ تعریف بھی ہو سکتی ہے، شکوہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کم از کم ایک مصرعے پہ بھی منحصر ہو سکتی ہے اور اس کے بے شمار اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ نظم کی تشریح کرتے ہوئے آپ پورے بند کی ایک ہی تشریح کر سکتے ہیں اور غزل کی ہر ایک شعر کی آپ کو الگ سے تشریح کرنا پڑے گی۔ امید کرتا ہوں نظم اور غزل میں فرق آپ بخوبی جان چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔